السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک جزاء بدلہ الذین ان لوگوں کا جو حاربونا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے و رسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں فساد کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یا پھر یصلبوا، انہیں سولی دی جائے، او تقطع، یا پھر کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے۔ مخالف سمت سے مراد اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں، او ینفوا یا جلا وطن کر دیا جائے، من الارض زمین سے۔ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ عقل اور ارینا کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ میں آئے، لیکن انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی تو وہ بیمار پڑ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ کے باہر جہاں پر صدقے کی اونٹ تھے وہاں بھیج دیا تاکہ وہ ان کا دودھ پئیں اور ان کا پیشاب پئیں، اللہ کے فضل سے انہیں شفا مل جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، چند روز میں وہ صحت یاب ہو گئے، لیکن صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور خود اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیجا جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ کر لے آئے، تو آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے، ان کے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائی، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ اسی طرح کیا تھا۔ پھر آپ نے انہیں دھوپ میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ یہ ہر مسلمان کو اس میں تنبیہ ہے، یعنی یہ ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، زمین میں فساد کرے، یا پھر کسی راہ چلتے مسافر کو لوٹے، قتل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے خلیفہ وقت کو کہ وہ اس 4 سزاؤں میں سے جو بھی سزا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ یعنی یہ سزا جو ہے لہم ان کے لیے خزی رسوائی ہے، فی دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، من قبل اس سے پہلے، ان تقدروا یہ کہ تم قابو پالو، علیہم ان پر، فاعلموا پس جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ یعنی گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے، یعنی پھر انہیں مذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، یعنی ان پر قابو پا لینے سے پہلے اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے اور ان پر قابو پا لیا جائے تو پھر انہیں سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا اور تلاش کرو، علیہ اس اللہ کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ، وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کی راہ میں، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصد کے حصول یا پھر اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ تو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال کرو جسے اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یعنی ایسے اعمال کا کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور تقوی اختیار کرنا
اور ایسے کاموں سے باز رہنا جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، یعنی حرام چیزوں سے دور رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن آج کل کے جاہل مسلمانوں نے اس وسیلہ کو قبروں میں مدفون اشخاص کو لے لیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کا وسیلہ چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ یعنی ایسے وسیلہ کہتے ہیں کہ ایسے اعمال کو کرنا جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اسی کا نام وسیلہ ہے۔ جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے یہ قربت کے معنی میں ہے، جو کہ تقوی اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے، یعنی تقوی اور دیگر نیکیوں پر اور دیگر ایسے امور پر جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ان پر صادق آتا ہے، یعنی ان کے کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے، جو قیامت والے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی مسنون ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یعنی اذان کے بعد یہ دعائے وسیلہ پڑھنی جو ہے مسنون ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا قیامت والے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو اگرچہ انا بے شک لاہم ان کے لیے ہو، لو انا لاہم کہ اگرچہ ان کے لیے ہو، ما فی الارض جو بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو انا لاہم اگر ہو ان کے لیے، ما وہ چیزیں فی الارض جو زمین میں ہے، زمین سب کی سب، و مثلہ اور اس کی مثل ماہو ساتھ اس کے، یعنی ان کے پاس زمین بھر کی چیزیں ہوں اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی چیزیں ہوں، تو وہ چاہیں گے لیفتدوا بہ کہ وہ فدیہ دے دے اس کا، من عذاب یوم القیامت قیامت والے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی کافر لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کے پاس زمین بھر کا خزانہ ہو اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی ہو، تو وہ چاہیں گے کہ وہ اس کا عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے کے طور پر دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقبل نہیں قبول کیا جائے گا منہم ان سے، ما تقبل نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے یہ قبول نہیں کرے گا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک۔ حدیث میں آتا ہے کہ کافر سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا کیا تو زمین بھر کا سونا فدیے میں دے کر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ اس بات میں جواب دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، کہ یہ ممکن نہیں، میں نے تو تم سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے وہ میری بات نہیں مانی، اس لیے اب تو جہنم میں ہی رہ، اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون وہ چاہتے ہیں، یعنی کافر جو ہیں وہ چاہیں گے ان یخرجوا یہ کہ وہ نکلے من الناری آگ سے، وما ہم نہیں وہ بھی خارجین نکلنے والے منہا اس سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے مقیم ہمیشہ رہنے والا۔ یہ آیت جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے، کیونکہ مومنوں کو تو بالآخر سزا کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ آیت جو ہے کافروں کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا، دائمی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا
چوری کرنے والا مرد و سارقات اور چوری کرنے والی عورتیں فقطعوا کاٹ دو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزان یہ بدلہ ہے بیما اس چیز کا کسبا جو انہوں نے کمایا، یعنی یہ ان کی سزا ہے جو انہوں نے چوری کی، نقالن یہ عبرت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ چوری جو ہے تھوڑی چیز کی ہو یا پھر زیادہ کی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ سامان جو ہے چوری کیا ہوا اگر یہ دینار کا چوتھا حصہ یا پھر 3 درہم ہو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اگر اس سے کم ہو تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ فمن پس جو کوئی توبہ کر لے من بعد ظلمی ہی اپنے گناہ کے بعد، یعنی اس ظلم کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے واصلح اور اصلاح کر لے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یتوب علیہ توبہ قبول کرے گا اس کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ کر لینے کے بعد توبہ کر لے، یعنی اگر کوئی چوری کر لینے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور اپنے اس گناہ سے باز آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔